بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں حج کا بیان اور حج کرنے کا طریقہ پارٹ 3 لے کر آیا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ 3۔ پوائنٹ نمبر 14، محرم کس قسم کے کپڑے، چادر اور تہبند مطلب لنگی پہنے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کنگھی کرنے، تیل ڈالنے، تہبند پہننے اور چادر اوڑھنے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ نے کسی طرح کی چادر اور تہبند پہننے کو منع نہیں فرمایا، البتہ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے جن سے بدن پر زعفران لگے ان سے منع فرمایا۔ الغرض صبح کے وقت آپ ذوالحلیفہ سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور جب بیدا کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا اور اپنی قربانیوں کے گلے میں کلادے مطلب پٹے ڈال دیے۔ یہ 25 ذوالقعدہ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے بیچ سعی فرمائی۔ چونکہ آپ قربانی کے اونٹ ساتھ لائے تھے اور انہیں کلادہ پہنا چکے تھے، اس لیے احرام نہ کھول سکے۔ پھر آپ مکہ کی اونچائی پر حضون کے مقام کے پاس فروکش ہوئے۔ چونکہ آپ حج کا احرام باندھے ہوئے تھے، لہٰذا طواف قدوم کے بعد پھر کعبہ کے قریب نہیں گئے، یہاں تک کہ عرفات سے واپس آئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کریں، پھر اپنے بال کتروا ڈالیں اور احرام کھول دیں۔ یہ حکم انہی لوگوں کو دیا جن کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، جسے پہلے سے کلادہ پہنا دیا گیا ہو اور جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو تو وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اس طرح خوشبو اور دیگر لباس بھی اب حلال ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، لبیک کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلبیہ کہتے تھے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں پھر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو ہی ساری نعمتوں اور بادشاہت کا مالک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مطلب کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تلبیہ کے الفاظ میں اضافہ کرنا جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ تلبیہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا بھی بعض روایتوں میں آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، سواری پر سوار ہوتے وقت تلبیہ سے پہلے تحمید اور تسبیح اور تکبیر کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر ذوالحلیفہ میں عشر کی 2 رکعت پڑھ کر رات وہیں رہے۔ صبح کے وقت وہاں سے سوار ہوئے اور جب سواری بیدا میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا اور لوگوں نے بھی حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک کہا۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے لوگوں کو احرام سے باہر ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے احرام کھول ڈالا، یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ کا دن آ گیا۔ پھر انہوں نے حج کا احرام باندھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کئی اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور مدینہ منورہ میں آپ نے سینگوں والے 2 خوبصورت مینڈے قربان کی۔ مطلب جاہلیت کے زمانے میں یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے پر پابندی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور اپنے صحابہ کرام کو ان مہینوں میں عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ پوائنٹ نمبر 17، قبلہ رخ ہو کر احرام باندھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ذوالحلیفہ میں تلبیہ کہتے اور حرم میں پہنچ کر اسے بند کر دیتے ہیں اور مقام طوا کے پاس پہنچ کر رات گزارتے تھے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں نہاتے اور کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ مطلب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حرم کی زمین پر پہنچ کر تلبیہ بند کر دیتے اور طواف اور سعی میں لگ جاتے۔ پھر جب بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو جاتے تو تلبیہ شروع کر دیتے، جیسا کہ ابن خزیمہ کی روایت میں صراحت ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، محرم جب وادی میں اترے تو لبیک کہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبیک کہتے ہوئے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ مطلب معلوم ہوا کہ نصیب اور فراز میں اترتے چڑھتے وقت لبیک کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔